کراچی میں رات گئے بادل برس پڑے، موسم سرما کی پہلی بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا۔ بارش ہوتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ دادو، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور شکارپور میں بھی ہلکی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ سوات کے علاقوں کلام، نوڈنج اور مالم جبہ میں پھر برف باری، سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری دیکھنے پہنچ گئی۔ موسم مزید سرد ہو گیا۔ اپر اور لوور چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری۔ خیبر کی وادی تیرہ، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے پہاڑوں پر بھی سفیدی چھا گئی۔ توبہ، اچکزئی، کوشک ٹاپ اور خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، خوزدار، سوراب، پنجگور، گوادر، تربت میں بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، موسیٰ خیل اور گردنواں میں بھی بادل برس پڑے۔ آج سردی کو ٹاپ گیئر لگنے کی پیشگوئی، مری اور گلیات میں بھی برف باری کا امکان۔ محکمہ ہائی وے کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت۔ برف ہٹانے کے لیے مشینی ہمہ وقت فعال رکھنے اور شاہراہوں پر نمک کا چھڑکاؤ کے احکامات۔ وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات۔ وزیراعظم اماراتی صدر سے ملاقات کے لیے رحمدیار خان پہنچے۔ شیخ زید پیلس میں خوشگوار اور برادرانہ ماحول میں گفتگو۔ اعلامیے کے مطابق 26 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا۔ تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تجارت میں غیر معمولی اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی ٹی، توانائی، معدنیات، کانکنی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات میں UAE میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کے کردار مضبوط بنیاد قرار دیا گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طارق، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے پاکستانی کمیونٹی کی میزبانی پر UAE حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ، فروری میں صدر ازبکستان کے دورے پاکستان کی تصدیق کی گئی۔ کراچی کے وکیلوں کا یوٹیوبر کے بعد SHO پر تشدد۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کا مقدمہ درج ہونے کے بعد وکیل آپے سے باہر ہو گئے۔ وکیلوں نے سٹی کوٹ تھانے میں گھس کر SHO کی پٹائی کر دی۔ وکیلوں کا جتھا نعرے لگاتا تھانے میں گھسا۔ SHO کا پوچھا سپاہی کی نشاندہی پر کمرے میں گھس کر گالیاں دیتے ہوئے تھانے دار پر حملہ کیا۔ وکیلوں کے جتھے نے گزشتہ روز یوٹیوبر رجب بٹ کو عدالتی احاطے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ رجب بٹ نے وکیل ریاض سولنگی، عبدالفتاح اور ساتھیوں کے خلاف درج کرایا تو وکیل مشتعل ہو گیا۔ وکیلوں کا کہنا ہے SHO کو کہا ہمارا بھی مقدمہ درج کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ SHO پر تشدد کے بعد وکیلوں کا MA جناح روڈ پر احتجاج، سٹی کوٹ سے بولٹن مارکیٹ جانے والی سڑک بند۔ وکلا کہتے ہیں رجب بٹ، ندیم نانی والا، علی اشفاق اور دیگر پر مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج جاری رہے گا۔ سٹی کوٹ میں آج مکمل ہڑتال ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مذمت کی۔ اعلامیے میں کہا سندھ سے باہر کے وکیل کے خلاف ضابطہ درخواست پر FIR ہوئی۔ FIR وکلا کو خوفزدہ کرنے، شعبہ قانون کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات کے لیے انڈائریکٹ رابطہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کو مشترکہ دوست کے ذریعے وفاقی وزیر کا پیغام پہنچایا گیا۔ ذرائع کے کہنے محمود اچکزئی کو پیغام دیا گیا حکومت مذاکرات پر اتحادیوں سے مشاورت کرے گی۔ PTI رہنما کا کہنا ہے حکومتی مشاورت سے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کے لیے محمود اچکزئی سے رابطہ ہے۔ محمود اچکزئی کی جانب سے اسپیکر کو مطلوبہ دستاویزات فراہم کی جائیں گی۔
میں اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہو گیا، خدا کے لیے کوئی ترس کرو، اپنا ایگو کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، ابھی ایک دوسرے کے لیے دل کا دروازہ کھولنا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات کا حلف نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ صاحب اختیار افراد سے درخواست ہے، بہت ہو گیا، کوئی طریقہ نکالیں، ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں تاکہ راستہ بنے، بات چیت اور تحریک ساتھ ساتھ چلے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، راگل ناکے پر روکا گیا۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا۔ وزیر اعلیٰ کے دورہ لاہور پر بیرسٹر گوہر نے کہا سہیل آفریدی اپنے طور لاہور آئے، پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ جو مختلف اداروں سے وابستہ تھے ان کو سی ایم کے پی کے سٹاف نے، کے گارڈز نے مارا پیٹا، کو تو اللہ نے بچایا جناب۔ پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ، پریس کلب گیلری کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، میں بھی احتجاج کے طور پر میں بھی اس کے اوپر واک آؤٹ کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے عملے کے پرتشدد رویے کے خلاف وزیر اطلاعات پنجاب کا اسمبلی سے واک آؤٹ، کہا وزیر اعلیٰ کے عملے نے صحافیوں پر تشدد کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جس پر حقیقت عزت کا دعویٰ کروں گی۔ پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا نواز شریف کینسر اسپتال میں پورے پاکستان کے عوام کے لیے سہولتیں ہوں، سرکاری سطح پر اتنا بڑا کینسر اسپتال پاکستان میں کہیں بھی نہیں۔ این اے 130 پر نواز شریف کامیاب قرار، الیکشن ٹریبونل نے یاسمین راشد کی پٹیشن مسترد کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض لگایا۔ قید میں ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کے ذریعے پٹیشن فائل کرنے پر بھی اعتراض کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر ایڈوکیٹ کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملنے پر چیلنج کریں گے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بڑا ایکشن، ضلع جنوبی میں تعینات 60 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو شوکاز نوٹس جاری۔ افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، بلڈنگ انسپیکٹرز، انجینئرز اور آرکیٹیکٹس شامل ہیں۔ لیاری، صدر، کلفٹن، سول لائنز، گارڈن ویسٹ، آرام باغ، بہار کالونی، نوآباد سمیت 38 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی۔ افسران سے 7 دن میں وضاحت طلب، جواب نہ دینے پر معطلی یا برطرفی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے ایس بی سی اے نے غیر قانونی تعمیر شدہ 38 عمارتوں کو عوامی جانوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے 22 سال بسیں، وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے، 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس ہے۔ صدر زرداری نے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا اسپیکر قومی اسمبلی حیا صادق پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کے مسئلے پر پاک ایران خصوصی نمائندگان کا رابطہ، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی صادق خان کہتے ہیں محمد رضا بہرامی سے ورچوئل ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خطرے پر بات ہوئی۔ رضا بہرامی نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا تھا۔ Pakistan's unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات۔ عاصم افتخار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ کہا اقوام متحدہ فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کی اہم خارجہ پالیسی ترجیحات میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں
اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا۔ روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ، روسی وزیر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ یوکرین کا روس پر امن مذاکرات سبز کرنے کا الزام، صدر آصف زرداری کا اظہار تشویش، کہا یہ حملہ امن کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت، کہا اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ۔ پاکستان روس کے صدر حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حملے کا سن کر مجھے بہت برا لگا، روسی صدر غصے میں ہیں۔